قربانی کس پر واجب ہے؟ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ بیوی کی قربانی شوہر کرے گا، کون کرے گا، یا بچے کی طرف سے قربانی ہے یا نہیں ہے۔ تو قربانی ہر مسلمان عاقل، صاحب نصاب، مقیم پر واجب ہے۔ جو مسلمان صاحب نصاب ہے، یعنی جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہے، اس کی بنیادی ضروریات سے ہٹ کر، اس کی بنیادی ضروریات کے علاوہ، اب 52.5 تولے چاندی کی قیمت 38-40 ہزار ہے۔ اب ایک بندے کی آمدن 50 ہزار ہے، لیکن وہ مہینے کے آخر میں مقروض ہوا ہوتا ہے کریانے والے کا، تو اب وہ صاحب نصاب نہیں ہے۔ جس کے پاس اس کی بنیادی ضروریات کے بعد پیسے اتنے بچے ہوئے پڑے ہیں، بینک میں پڑے ہوئے ہیں، یا اس کے پاس مال تجارت ہے اتنی مالیت کا جو اس کی ضروریات کے علاوہ ہے، تو اب یہ صاحب نصاب ہے، اب اس پر قربانی واجب ہے۔ اب اگر کوئی حالت سفر میں ہے، جتنا مرضی امیر ہے، مسافر ہے، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ کرے گا تو ثواب تو بہرحال اس کو ملے گا، پر اس پر واجب نہیں ہے۔ بچے کی طرف سے قربانی اگر آپ اتنا رکھتے ہیں، اتنی وسعت ہے تو کر دیں، اس کا ثواب ہوگا، لیکن فتویٰ اسی پر ہے کہ نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اب عورت کے پاس زیور عام طور پر ہوتا ہے، خواتین کے پاس 7.5 تولے سے زائد بھی ہوتا ہے، اب ان پر قربانی واجب ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں جی وہ اہلیہ تو کوئی کاروبار نہیں کرتی، ان کا تو کوئی بزنس نہیں ہے، ان کا تو ذریعہ آمدن نہیں ہے۔ تو اگرچہ ذریعہ آمدن نہیں ہے، لیکن ان کے پاس منی سیو ہے۔ اب جیسے اس پر زکوٰۃ واجب ہے، ایسے ہی اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ شوہر اس کی طرف سے اگر کر دے تو یہ شوہر پر واجب نہیں ہے۔ شوہر اگر اس کی طرف سے کر رہا ہے تو یہ شوہر سمجھ لیں اس کو قربانی گفٹ کر رہا ہے، اس کی طرف سے یہ اس واجب کو ادا کر رہا ہے۔ عام طور پر لوگ سوچتے ہیں کہ اب سونا پڑا ہوا ہے، کبھی کام آ جائے گا، تو کیا ضرورت ہے توڑنے کی یا اس میں سے کچھ بیچنے کی۔ تو شوہر کہتا ہے کہ میں اپنی طرف سے تمہارے حصے کی قربانی کر دیتا ہوں، تو ایسا ہو جائے گا۔ لیکن اگر شوہر نہیں کرتا تو اس پر واجب نہیں ہے، وہ گناہ گار نہیں ہے، گناہ گار وہ خاتون خود ہوں گی۔ تو اگر ایسی صورت ہے، کمپرومائز نہیں دونوں کا ایسا بن رہا، تو پھر عورت پر لازم ہے وہ اپنے حصے کے سونے میں سے، اگر اس کا سونا 7.5 تولے تک ہے، تو پھر اپنے حصے کے اس زیور میں سے کچھ نکال کر بیچ کر پھر اس میں سے قربانی کرے گی۔ یہاں پر یہ بھی مسئلہ اہم ہے کہ جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے اس کے علم میں ہونا چاہیے، یا اس کو اطلاع ہونی چاہیے، اس کی طرف سے اجازت وغیرہ ہونی چاہیے۔ اب کوئی اگر اپنی بیوی کی طرف سے کر رہا ہے، یا اپنے بیٹے یا بھائی کی طرف سے کر رہا ہے، وہ بالغ ہیں، صاحب نصاب ہیں، ان پر قربانی ہے، تو اس کو انہیں بتانا چاہیے کہ تمہاری طرف سے یہ کر رہا ہوں، تو کسی نہ کسی طرح ان سے اجازت لینی چاہیے، اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی طرف سے جو واجب ہے اس کو ادا کیا جا رہا ہے۔ قربانی کے جانوروں کے احکام کے بڑے وسیع ہیں اور ان میں وسعت ہے۔ اکثر ایک مسئلہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ قربانی کے جانور میں عقیقہ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ فرض کریں آپ گائے کر رہے ہیں تو اس میں 7 حصے ہیں، یا آپ اونٹ کر رہے ہیں تو اس میں بھی 7 حصے ہیں، تو آپ سوچتے ہیں کہ فلاں بچے کا عقیقہ نہیں ہے،
تو ایک قربانی میری ہے، ایک اس کی ہے، ایک اس کی ہے، اتنی قربانیاں بچ رہی، چلو بچے کا عقیقہ کر لیں، تو ایسی نیت اگر کر لی جائے تو یہ ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کچھ گھر ایسے ہیں کہ سارے گھر کے لوگ مل کر ایک بکرا خرید لیتے ہیں، کچھ متوسط لوگ ایسے ہیں، سب نے مل کر ایک اچھا سا عمدہ سا بکرا خرید لیا، سب بھائیوں نے مل کر پیسے ڈال لیے۔ اب اگر تو وہ سارے ہی صاحب نصاب ہیں اور سب مل کر ایک بکرا خرید رہے ہیں تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ کسی ایک کی طرف سے تو وہ ہوا نہیں ہے۔ اب بکرے میں تو ایک ہی ہے نا قربانی۔ اگر گائے خریدی ہوتی تو وہ 7 لوگ ہوتے یا جتنے بھی لوگ ہوتے، وہ جتنے حصے اس میں سے ہو سکتے ہیں اتنی قربانیاں ہو سکتی تھی، تو بکرے میں تو ایسا نہیں ہے، لہٰذا اس طرح بھی کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ گھر میں کوئی بھی صاحب نصاب نہیں ہے، کوئی بھی صاحب نصاب نہیں ہے، کسی پر بھی قربانی واجب نہیں ہے، لیکن اپنے شوق کے لیے سب نے پیسے ڈال کر ایک جانور لے لیا، تو اب اس کی بہترین صورت یہی ہے کہ گھر میں اگر والدہ ہیں یا والد گرامی ہیں تو ان کو وہ تحفہ پیش کر دیا جائے کہ یہ آپ کی طرف سے قربانی ہے، تو کسی ایک کی قربانی تو ہو جائے گی نا پھر، تو اگر سب کی طرف سے ہوگی پھر کسی کی بھی نہیں ہوگی، تو کسی ایک کو اگر سب مل کر گفٹ کر دیتے ہیں، تحفہ دے دیتے ہیں، تو پھر اس ایک کی طرف سے قربانی ہو جائے گی، اور جنہوں نے وہ تحفہ دیا ہے ان سب کو اس کا ثواب ہو جائے گا، وہ سب اس ثواب میں شریک ہو جائیں گے۔ یہ مسئلہ بھی اہم ہے کہ گائے میں بھی 7 حصے ہیں اور اونٹ میں بھی 7 ہی حصے ہیں، ہم اس کو آخر پہ بھی اس مسئلے کو ڈسکس کریں گے۔ یہ جو غلط فہمی مشہور کی جا رہی ہے کہ اونٹ میں 10 حصے، یہ غلط ہے، اونٹ کی قربانی میں بھی جو ہیں وہ 7 ہی حصے ہیں۔ قربانی کے جانور کی عمر کا تعین جو ہے وہ ضروری ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں دانت دیکھنے کا رواج ہے یہ اچھا ہے، یہ دانت اصل میں علامت ہوتی ہے کہ یہ جانور اب جوان ہو گیا ہے، تو کوئی بھی جانور جب جوان ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے والے جو 2 دانت ہیں یہ نکل آتے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی جانور کھیرا ہے لیکن کنفرم ہے کہ اس کی عمر پوری ہو گئی ہے تو پھر اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اگر ایک دن بھی کم ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی، ایک دن بھی اگر کم ہوگا، مثلا بکرا ہے تو اس کی جو عمر ہے وہ کم از کم 1 سال ہونی چاہیے، اب 1 سال سے ایک دن بھی کم ہوگا تو اس کی قربانی نہیں ہے۔ اسی طرح اونٹ ہے تو اس کی عمر 5 سال ہے، اور گائے کی عمر جو ہے وہ 2 سال ہے، تو بھیڑ کا بچہ عام طور پر ہم اس میں عمر کا لحاظ نہیں کرتے۔ دیکھیں اس میں جو حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا بھیڑ کا بچہ اگر 6 ماہ کا اتنا فربا ہے کہ دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہے، وہ تو اس میں شرط ہے نا، دیکھنے میں 1 سال کا لگنا بھی چاہیے، تو چھوٹی چھوٹی بھیڑیں ہوتی ہیں، لوگ کہتے ہیں اس میں عمر کا مسئلہ نہیں، اس کو پکڑ کے کر لیتے ہیں، ایسے قربانی نہیں ہوگی۔ حدیث میں کہ بھیڑ کا بچہ 6 ماہ کا ہو اور دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ تو 6 ماہ کا بھیڑ کا بچہ وہ اتنا فربا ہے، اتنا صحت مند ہے کہ یوں لگ رہا ہے جیسے 1 سال کا ہے، تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اگر وہ فربا نہیں ہے، صحت مند نہیں ہے، تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کا جانور عیب دار نہیں ہونا چاہیے، مثلا کان چرا ہوا ہے، سینگ ٹوٹا ہوا ہے، پورا سینگ جڑ سے اکھڑا ہوا ہے، تھن جو ہے وہ ایک خشک ہوا ہے بکری کا، یا جانور پاگل ہے، یا ہڈیوں میں مغز نہیں ہے، یا اندھا ہے یا کانا ہے، ایک آنکھ اس کی ٹھیک نہیں ہے، لاغر ہے، لنگڑا ہے، قربان گاہ تک نقاہت اور کمزوری کی وجہ سے چل کر نہیں جا سکتا، تو ان جانوروں کی قربانی نہیں ہوگی۔ ایسے جانور جو غلاظت کھانے کے عادی ہوتے ہیں ان کی بھی قربانی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ بھی عیب ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے جانوروں کے گوشت سے بھی غلاظت کی سمیل آتی ہے، بدبو آتی ہے، لہٰذا اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے، اس کو بھی فقہا نے عیب میں شمار کیا ہے۔
ہاں اگر جانور کے پیدائشی سینگ نہیں ہیں تو یہ عیب نہیں ہے. ایسے جانور، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بغیر سینگوں والے جانوروں کا بھی مقابلہ حسن ہوتا ہے، تو سینگ نہ ہونا کنا جانور اس کا بھی ایک حسن ہے، تو یہ عیب نہیں ہے، یہ پیدائشی ہے. لیکن جس کے سینگ ہیں اور وہ نیچے تک جڑ تک ٹوٹے ہوئے ہیں تو اب یہ عیب ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی. اچھا، مقابلہ حسن سے، جانوروں کے مقابلہ حسن سے ایک بات ذہن میں آئی، وہ بھی عرض کرتا چلوں. دیکھیں، اگر ہم مقابلہ حسن اور انعامات کی تقریب اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں میں قربانی کے جانور بہتر سے بہتر کرنے کا ذوق پیدا ہو اور لوگ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے اچھا خرچ کریں اور شوق رکھیں، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر ہم اس لیے کرتے ہیں کہ چینلز پر ہماری دھوم مچ جائے اور بریکنگ نیوز چلنے لگ جائیں ہمارے نام کے ساتھ، اور پتہ چل رہا ہے پورے ملک کو کہ یہاں پر اتنے کروڑ کا، یہ اتنے لاکھ کا جانور انہوں نے خریدا اور اس کا اتنا ویٹ تھا، اور ہماری ساتھ تصویر آ جائے یا ویڈیو آ جائے، تو اب اس میں پھر وہ دکھاوا آ جائے گا نا، اس میں پھر اظہار ہو جائے گا. تو صدقات جو ہیں وہ ریاکاری سے باطل ہو جاتے ہیں. بڑے سے بڑا صدقہ، بڑے سے بڑا نیکی کا کام، وہ ریاکاری سے باطل ہو جاتا ہے. لہٰذا اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس نیت سے یہ کام کر رہے ہیں. اگر کہیں خرابی ہے تو پھر اس سے احتیاط کرنا چاہیے، اور اگر یہ اندر جو ہے نا، یہ اندر ایک مفتی بیٹھا ہوا ہے جس کو ہم عام طور پر ضمیر کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے اندر رکھا ہوا ہے. اگر آپ اپنے جانور کو مقابلہ میں لے کر جا رہے ہیں تو آپ سوچیں، آپ کا یہ اندر سے خوش ہو رہا ہے کہ میری واہ واہ ہوگی، تو سمجھ لیں پھر یہ ریاکاری ہے. اگر ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کے دل میں یہ آ رہا ہے کہ میں لوگوں کو ترغیب دوں گا، تو پھر معاملہ اور ہے. اور عام طور پر یہ دوسرا پہلو نہیں ہوتا، پہلا پہلو ہوتا ہے. تو یہ اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. تمہارا گوشت بھی اللہ کے پاس نہیں جائے گا، تمہارا خون بھی نہیں جائے گا. گوشت، خون، کتنا بڑا جانور تھا، کتنا وزن تھا، 200 کتنے kg کا بکرا تھا، کیا تھا کیا نہیں تھا، کچھ نہیں جائے گا. کیا جائے گا؟ تمہارے دل میں تقوی کیا تھا. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى، لیکن تمہارا تقوی جو ہے وہ پہنچ جائے گا. کسی نے بڑی مشکل سے کسی ادارے میں حصہ ڈالا، اس کے پاس اتنے ہی پیسے تھے، اب اس کا تقوی جائے گا. کیا اس کے دل میں ذوق تھا، اس نے کیا سوچا تھا کہ اگرچہ تھوڑی سی مشکل آ رہی ہے مجھے، لیکن میں رب کی رضا حاصل کروں گا، اس دن کا جو برکتوں والا معاملہ ہے اس کو میں حاصل کروں گا. اب یہ پہنچ رہا ہے. اور کسی نے بہت زیادہ خرچ کر دیا لیکن دل میں وہ تقوی نہیں ہے، تو وہ نہیں جائے گا. اس لیے اس آیہ کریمہ میں یہاں توجہ دلائی گئی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا نا، اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے، کس نیت سے تم نے قربانی کی، اور راہ خدا میں قربان کرتے ہوئے تمہارے دل میں کیا خیالات تھے. قربانی کرتے ہوئے اگر جانور اچھلا کودا، ٹانگ ٹوٹ گئی، کوئی نقصان ہو گیا، کہیں چھری لگ گئی، تو یہ عیب نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. کیونکہ جب ہم نے خریدا، جب ہم نے یہاں تک پہنچایا، اب بغیر عیب کے تھا، تو اس موقع پر کسی قسم کا عیب اگر اس میں بن بھی گیا ذبح کرتے ہوئے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، یہ جائز ہے. بڑا اہم مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ ہمیں اکثر درپیش ہوتا ہے، خصوصاً پہلے دن اور پہلے ٹائم. قصائی نہیں ملتا، کوئی قصاب ملتا نہیں ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا یہ شعبہ بھی نہیں ہوتا، کام بھی نہیں ہوتا، وہ بھی چھریاں پکڑ کر آ جاتے ہیں. اب ایسے میں بڑی دقت ہوتی ہے، وہ جانور کے ساتھ بڑا ظلم کرتے ہیں. اس سے بڑا منع کیا گیا. سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی سختی فرمائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ایک گدھا چلا آ رہا ہے اور اس کے آنکھ کے قریب زخم تھا، جیسے کوئی سخت چیز ماری گئی ہو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو جلال میں آ گئے. حضور جلال میں آ گئے اور فرمایا، یہ کس نے اس کے چہرے پر داغ لگایا زخم کا؟ وہ کسی نے لکڑی ماری تھی، اس کے مالک نے. سخت ناراض ہوئے. فرمایا، یاد رکھو کل قیامت کے دن تمہیں اس کا پوچھا جائے گا، سوال ہوگا تم نے کیوں مارا اس کو. در مختار میں فقہا نے اس پر بحث کی ہے. فقہا نے کہا
کہ ایک مسلمان پر ظلم کرنے سے زیادہ برا ہے کہ کسی ذمی پر ظلم کیا جائے۔ ذمی کون ہوتا ہے غیر مسلم، لیکن مسلمانوں کے ملک میں وہ پناہ لیے ہوئے ہے، مسلمان اس کے حفاظت کے ذمہ دار ہیں، اس کی ہر طرح کی حفاظت کی گارنٹی مسلمان مملکت نے دی ہوئی ہے۔ فرمایا عام مسلمان پر ظلم کرنے سے زیادہ برا ہے کہ ذمی پر ظلم کیا جائے، یہ صاحب در مختار نے لکھا۔ اور پھر کہتے ہیں ذمی پر ظلم کرنے سے زیادہ برا ہے جانور پر ظلم کیا جائے۔ کیوں؟ وہ بے زبان ہے، وہ تو اظہار بھی نہیں کر سکتا، وہ تو اپنا دکھ کسی کو بتا ہی نہیں سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے آج وہ کچھ نہیں کہہ سکتا، اس کے پاس اظہار کے لیے کچھ نہیں ہے، آج کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر تم نے زیادتی کی، ظلم کیا، تو کل قیامت کے دن اسی کی روح کو تم پر مسلط کیا جا سکتا ہے بدلہ لینے کے لیے۔ بدلے کا قانون تو ہے نا، بدلہ لینے کے لیے جو ظلم کیا اب وہ بدلہ وہی جانور لے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں دو چیزیں ہمارے سامنے آ گئی۔ اگر ہم نے اچھی قربانی کی، جیسے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، آپ نے پچھلے جمعہ وہ حدیث مبارکہ سنی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چھری منگوائی اور اس کو پتھر پر خوب تیز کروایا، اور تیز کروانے کے بعد پھر ذبح کیا۔ تو اگر تو کسی نے اچھی طرح قربانی کی تو یہی جانور پل صراط پر سواری بن جائے گا۔ سرکار کریم کی حدیث ہے نا، یہ پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گے، یہ اس پر تم سوار ہوگے اور یہ تمہیں جنت تک لے جائیں گی۔ تو رضا الہی کے لیے اچھی طرح قربانی کی تو یہ انعام ہے، لیکن اگر لاپرواہی کی اور اس میں جانور کو تکلیف دی تو اس پر پکڑ بھی ہو سکتی ہے۔ لہذا چھری کو خوب اچھا تیز کر لینا چاہیے، جانور بھوکا پیاسا نہیں ہونا چاہیے، اور جانور کے سامنے چھری کو تیز نہیں کرنا چاہیے، جانور کے سامنے چھری تیز نہیں کرنی چاہیے، اور ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ جانور الگ ہونے چاہیے، زیادہ قربانی کرنی تو جانور الگ ہوں، جس کو ذبح کرنا ہے، جس کی ذبح کا وقت ہے اس کو سامنے لایا جائے، اس کو ذبح کر لیا جائے۔ تو یہ ساری احتیاطیں اس معاملہ میں کرنی چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جب جانور کے سامنے چھری تیز کر لی جائے، اس کو آپ پانی پلائیں گے وہ نہیں پیے گا، اس کو پتہ چل جاتا کہ اب میرا ٹائم آ گیا۔ وہ چھری دیکھ کر اتنی سینس ہوتی جانوروں کو بھی، ان کو پتہ چل جاتا اب وہ نہ پٹھے کھائے گا نہ وہ پانی پیے گا، اس کو پتہ چل گیا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے اس کے سامنے چھری بھی نہیں تیز کرنی چاہیے اور اس کے سامنے دیگر جانوروں کو ذبح بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ذرا احتیاط کر لینی چاہیے۔ کسائی گوشت جیسے بھی کاٹے، اس کا آپ کے طعام یا آپ کے ذوق کے ساتھ تعلق تو ہو سکتا ہے، لیکن قربانی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قربانی کے ساتھ ذبح کا تعلق ضرور، اس نے ذبح کیسے کیا۔ اگر اس نے ذبح غلط کر دیا ہے تو پھر سارا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ جو لوگ ذبح خود کر سکتے ہیں انہیں چاہیے خود ذبح کیا کریں، اور جو نہیں کر سکتے وہ اس بات کی اپنے طور پر جتنا ممکنہ حد تک ہو سکے اطمینان کر لیں کہ اس کو صحیح ذبح کرنا آتا ہے۔ میں نے پچھلے دنوں ایک کلپ دیکھا کہ ایک قصاب ہے، بہت بڑا بیل ہے، اس نے اس کے کوئی رسی نہیں باندھی، اس نے کچھ بھی نہیں کیا، اس کو ایک مخصوص انداز سے اس کو گردن سے پکڑا، مروڑا، نیچے گرایا، وہ گر گیا، کسی بندے کی ہیلپ نہیں لی، اس نے گرایا، وہ نیچے گر گیا۔ جب وہ نیچے گر گیا ساکت ہو گیا، اب اس پر اس نے چھری چلا دی، وہ بالکل ہلا بھی نہیں۔ اب جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ اس نے گردن کو اس انداز میں گھمایا کہ اس کا منکا ٹوٹ گیا۔ اب ذبح سے پہلے ہی منکا ٹوٹ گیا تو قربانی کیسے ٹھیک ہوگی؟ وہ جانور کیسے حلال ہوگا؟ وہ جانور تڑپا بھی نہیں۔ کافی یہ وائرل ہوا کلپ، آپ نے بھی شاید دیکھا، اور اس طرح کے کچھ لوگ میں نے سنا کراچی میں ایسے بہت سارے قصاب ہیں، شاید یہاں پر بھی ہمارے ہوں، کہ وہ اکیلا ہی بندہ اس کے گردن کو پکڑتا ہے، ایسا جھٹکا دے کے گراتا ہے، جانور بالکل ساکت ہو گیا، تو خون نکلنے سے پہلے ہی اس کو مار دیا۔ تو اس ذبح میں یہ طریقہ، اس سے پوچھیں کہ کتنی رگیں ہیں، کہاں سے کاٹو گے؟ تو فقہاء نے اس کی بھی تفصیل بیان کی۔ ایک تو رگ ہے سامنے والی جہاں سے سانس کی آمد و رفت ہوتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ایک رگ ہے جہاں سے کھانا پانی آتا جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ دائیں بائیں 2 رگیں جن سے خون بہتا ہے۔ یہ 4 رگیں کٹنی چاہیے، کم از کم 3 رگیں ضرور کٹنی چاہیے، اور 4 کٹیں تو یہ صحیح بہترین ذبح یہ ہے۔ اور اس کو بھی گھنڈی سے نیچے کرنا چاہیے، گھنڈی سے اوپر زیادہ سر کے قریب نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں اگرچہ فقہاء کا اختلاف ہے، اکثر فقہاء اس کو بھی حلال ہی کہتے ہیں، لیکن احتیاط بہتر ہے،
کیا کرنا زیادہ اوپر کر کے، تو گھنڈی سے تھوڑا سا نیچے ہونا چاہیے. جانور کو صحیح قبلہ سمت پہلے لٹا دیا جائے. اب ویڑا ہے، بیل ہے، اس کو گرا دیا، گرانے کے بعد کبھی گھما کر اس کا رخ ادھر کر رہے ہیں، کبھی اس کی سائڈ بدل رہے ہیں، تو یہ تکلیف دینا ہے نا اس کو، تو تکلیف نہیں دینی چاہیے، جس میں کم از کم تکلیف دی جا سکے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تم ذبح کرنے میں بھی رحم کرو، ایسا طریقہ اپناؤ جس سے جانور کو کم از کم تکلیف ہو. اونٹ کو 3-4 کٹ لگا دیے جاتے ہیں، کیا ضرورت ہے اس کی؟ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک جگہ کٹ لگایا، حضور نہر فرماتے تھے، تو نہر کرنا بھی جائز ہے، یعنی کھڑے کھڑے کو کٹ لگا دیا اور اس کا خون بہہ گیا. اور لٹا کر جیسے پکڑ کر رسیوں سے جکڑ کر ایسے بھی جائز ہے، لیکن 3 جگہ کٹ لگانا یہ خام خواہ اس کو تکلیف دینا ہے. جب تک خون نکل نہ جائے، جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے، اس کی گردن کا منکا نہیں توڑنا چاہیے، یہ اس پر ظلم ہے، اس کو زیادہ تکلیف دینے والی بات ہے. اس کے پائے نہیں کاٹنے چاہیے، اس کی کھال نہیں اتارنی چاہیے. تو یہ سارے معاملات وہ ہیں جس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے. تو خوش دلی کے ساتھ، عمدہ طریقے کے ساتھ، تھوڑی سی احتیاط کے ساتھ قربانی کی جائے تو اس میں بے پناہ اجر و ثواب ہے. کوئی غریب اگر آ کر کھال لے کر جاتا ہے اور اس کو امید ہے کہ مجھے کھال ملے گی، اب آپ کو کوئی اور ادارے والا، محبت والا کہہ دیتا ہے کہ بھئی اس دفعہ تو میں ہی کھال لوں گا، تو انکار کر دینا چاہیے. اداروں کے معاملات کے اور بھی ذرائع ہو سکتے ہیں، لیکن وہ جو ایک غریب نے پورا سال انتظار کیا کہ مجھے وہاں سے کھال ملے گی، تو اس کی حق تلفی ہوگی. اللہ تعالی ہمیں قربانیاں عمدہ طریقہ سے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.